الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة المرسلات مکیۃ وہی 50 آیا وفیہا رکوعان والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا عذرا او نذرا انما توعدون لواقع۔ سورہ مرسلات مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 50 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں، ترتیب میں 77ویں سورت ہے۔ حق تعالی شانہ نے اس میں جزا، سزا، حشر، نشر اور قیامت کا یقینی ہونا بتایا۔ جو لوگ انکار کرتے ہیں تو اپنے علم، اپنی قدرت سے اس پہ استدلال کیا اور ان کے لیے عذاب کا اعلان کیا۔ تو اس میں جو منکرین ہیں ان کے لیے تفصیل سے عذاب کا اعلان کیا اور 10 بار ویل للمکذبین فرمایا کہ جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے، جہنم کی وادی ہے۔ اس سے پہلی سورت کریمہ جو تھی سورہ دہر، سورہ انسان، اس میں حق تعالی شانہ نے اہل جنت کی خوبیوں کا ذکر فرمایا، انعامات کا ذکر فرمایا تفصیل سے کہ ان کے برتن ایسے ہوں گے، اکواب قواریرہ شیشے کے ہوں گے اور شیشہ چاندی کا ہوگا، دنیا میں ایسا ہوتا ہی نہیں۔ وہاں اہل جنت کے انعامات کو تفصیل سے بتایا تھا۔ اس سورت شریفہ میں سورہ مرسلات میں حق تعالی شانہ نے کفار، مشرکین، مجرمین، ان کے جو عذابات ہیں ان کو تفصیل سے بتایا۔ سب سے پہلے حق تعالی شانہ نے قسم کھائی، فرشتوں کی، ہواؤں کی، رسولوں کی، اس سے مراد ہیں۔ حق تعالی شانہ نے قسم کھائی تو وہ تو خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے اور کائنات کو بنانے والا ہے، جس کی چاہے قسم کھائے، لیکن انسان نہیں کھا سکتا۔ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھا سکتا کہ تمہارے سر کی قسم، بیٹے کی قسم، اس طرح نہیں کھا، شرعاً جائز نہیں ہے۔ تو حق تعالی شانہ نے پہلے قسم کھائی۔ والمرسلات یعنی 5 موصوف ہیں ان کی، یعنی صفت تو ذکر کی ان کی، موصوف نہیں، وہ ہیں کون؟ تو والمرسلات تو علماء مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ جو 3 ہیں، مرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا، یہ تو ہیں ہواؤں کی صفت، اور جو 2 ہیں فالفارقات فرقا، فالملقیات ذکرا، یہ فرشتوں کی صفت بیان فرمائی اللہ نے۔ والمرسلات، اور قسم ان ہواؤں کی جو خوش طبیعت کو خوش کرنے والی ہوتی ہے، ایسی ہوائیں ہوتی ہیں اس سے بارش کی نوید، بارش کی خوشخبری ملتی ہے۔ یہ بھی جو آدمی سانس لیتا ہے، یہ آکسیجن جاتا ہے اندر تو آدمی کی زندگی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حیاتو کا انفاس، تمہاری زندگی جو ہے یہ سانس کی آمد و رفت کا نام ہے۔ انہیلیشن اور ایکسہلیشن کا نام ہے زندگی۔ حیات کا انفاس تعد فکلما، ان کو گنا جا رہا ہے، کلما مضا نفس انقصت بھی جزا، ایک سانس تمہارا گھٹ گیا، اگر تم نے فضولیات میں وہ گنوا دیا، اور 1 منٹ میں آدمی جو معتدل ہے، صحت مند ہے، تقریباً 18 بار سانس لیتا ہو اور 9 لیٹر آکسیجن لیتا ہے۔ تو والمرسلات عرفا، اور اسی کا نام ہے۔ سیدنا داؤد علیہ السلام نے اللہ پوچھا، یا اللہ سب سے کم ترین نعمت کون سی ہے؟ تو اللہ نے فرمایا سانس لو، تو سانس کم ترین فرمایا، اور اگر سانس کی ڈوری ٹوٹ جائے تو زندگی ختم۔ والمرسلات عرفا، تو قسم کھائی ان ہواؤں کی جو خوش کرنے والی ہوتی ہے۔ فالعاصفات عصفا، اور ان ہواؤں کی جو تیز و تند چلتی ہیں، یعنی آندھی، طوفان، آندھی سونامی کی شکل میں چلتی ہیں اور پھر تباہی لاتی ہیں، اور قوم عاد کو، قوم سمود کو اس سے ہلاک، تباہ و برباد کر دیا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ میری مدد، نصرت بالصبا، یعنی پروائی ہوا سے میری مدد کی گئی۔ وہ اہلکت عاد بالدبور، اور پچھوائی ہوا سے قوم عاد کو، سیدنا ہود علیہ السلام کی جو قوم تھی اسے تباہ و برباد کر دیا گیا۔ والناشرات نشرا، اور ان ہواؤں کی
جو بادلوں کو اٹھا کے پھیلا دیتی ہے، پھر برسات ہوتی ہے، کسان کو خوشی ملتی ہے۔ فالفارقات فرقا، ان فرشتوں کی جو حق و باطل میں فرق کرتے ہیں، وحی لا کر فرق کرتے ہیں حق میں باطل میں، سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے، تو وحی کے ذریعے پتہ چلے گا، ورنہ ہر آدمی یہاں دعویٰ کرتا ہے کہ وہ سچا ہے۔ تو اللہ نے وحی کے ذریعے یہ بتایا کہ سچا کون ہے، ورنہ ہر ازم والا، ہر نظریے والا، ہر مذہب والا وہ کہتا ہے ہم سچے، لیکن سب ان کے ہاں ایڈیٹنگ ہے، اصلی چیز ہے ہی نہیں ان کے ہاں، سب کھوٹی چیزیں، کھوٹے سکے چلا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم صحیح ہیں۔ اور یہ قرآن پاک کی ہے کہ اس میں چینجنگ نہیں کی جا سکتی، مسلمان بھی چاہیں وہ بھی نہیں کر سکتے، ورنہ مسلمانوں کے تھاٹس الگ الگ ہیں، وہ کر دیں، لیکن وہ بھی نہیں کر سکتے، چونکہ اللہ نے اس کا وعدہ کیا ہے۔ فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا، وہ فرشتے جو ذکر لے کر آتے ہیں، وحی لے کر آتے ہیں، اور وحی میں عذراً اور نذرا یا توبہ کی توفیق، توبہ کا القاء کرتے ہیں، کسی کو توبہ کی توفیق ہوتی ہے کہ گناہ بہت ہو گیا اب باز آ جاؤ، او نذرا یا پھر سزا لے کر آتے ہوں، سزا۔ انما توعدون لواقع، تو یہ قسم کھائی حق تعالی شانہ نے اس بات پر، یہ مقسم علیہ جس پر قسم کھائی، انما توعدون لواقع، جن چیزوں کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ہو کر رہیں گی، یعنی حساب کتاب، جزا سزا، حشر نشر، قیامت، اللہ کی عدالت بپا ہو کے رہے گی۔ انما توعدون لواقع، سورہ زاریات فرمایا انما توعدون لصادق، کہ جن چیزوں سے تم سے وعدہ کیا جاتا ہے انبیاء کے ذریعے اور سید الاولین والآخرین، سید الانبیاء حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ساری انسانیت کے لیے، وہ سچی بات ہے، ایک دم سچی بات ہے، لصادق، وہ بالکل سچی بات ہے، وہ خود سب سے بڑا صادق ہے۔ الصادق الامین اسے کافر کہتے تھے، جو بدترین دشمن تھے وہ کہتے تھے الصادق الامین اسے۔ تو انما تو وہاں فرمایا انما توعدون لصادق، اسی طرح سورہ زاریات میں قسم کھائی حق تعالی شانہ نے، اور پھر فرمایا انما توعدون لصادق وان الدین لواقع، یعنی یہ جزا سزا یہ ہو کر رہے گی، وہاں فرمایا سورہ زاریات میں، اور یہاں فرمایا انما توعدون لواقع فاذا النجوم طمست، پھر اس کی علامات بتائی، قیامت بپا ہوگی تو کیا ہوگا، فاذا النجوم طمست، یہ ستارے جو ہیں بے نور ہو جائیں گے، وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور آسمان شق ہو جائے گا، پھٹ جائے گا۔ ایک جب وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ فرمایا سورہ تکویر میں، جب وہ جھڑ جائیں گے، بجھ جائیں گے، ستارے بجھ جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، اور پہاڑ جو ہیں جو لوہا لاٹ دکھائی دیتے ہیں، جتنے اوپر ہیں اس سے زیادہ نیچے ہوتے ہیں، زمین کی کیلیں اوتاد، یہ پہاڑ جو ہیں ریزے بن جائیں گے، گرد و غبار کی طرح اڑتے پھریں گے، روئی کے گالوں کی طرح۔ ایک جگہ فرمایا سورہ طٰہٰ میں حق تعالی شانہ وہی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ تو لوہا لاٹ، ان کا کیا ہوگا پہاڑوں کے بارے میں، تو ان کو بتاؤ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، میرا رب ان کو ریزہ ریزہ کر دے گا، سرما بنا دے گا۔ لا ترى فيها عوجا ولا امتا، اور کوئی شکن باقی نہیں رہے گی، بالکل ہموار چٹیل میدان، ان پیچھے کا آدمی آگے کے اس کو دیکھے گا۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ، اور جب تمام رسولوں کو جمع کیا جائے گا، یوم یجمع اللہ الرسل، جب تمام رسولوں کو حق تعالیٰ جمع فرمائے گا، فیقول ماذا اجبتم، کہ تمہیں کیا جواب ملا تھا، حق تعالیٰ شان ان سے پوچھیں گے۔ لِأَيِّ یوم اجلت، پھر سوال کیا، اور سوال یہ کیا یعنی اس کی اور ہولناکی کو، خوف کو بتانے کے لیے زیادہ کرنے لئے، یوم یعنی کس دن کے لیے یہ وعدہ مؤخر کیا گیا ہے، پوسٹ پون کیا گیا ہے، تاجیل، ان کب یہ سب علامات ظاہر ہوں گی، اور فرشتے یہ جو رسول ہیں انبیاء ہیں کب ان کو جمع کیا جائے گا، ان کے وعدے کا وقت کون سا ہے، کون سا دن ہے، لیوم الفصل، پھر حق تعالیٰ نے جواب دیا وہ فیصلے کا دن،
یعنی حق تعالی شانہ فیصلہ فرمائیں گے تو سارے بادشاہ جو لوگ ہیں وہ سب وہاں ننگے کھڑے ہوں گے. تو کوئی دہشت کی وجہ سے اللہ فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے، کس کی بادشاہت ہے، جو بادشاہی کا دعویٰ کرتے تھے. تو کوئی بولے گا نہیں، خوف اور دہشت کی وجہ سے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی جواب نہیں دیں گے، فرشتے بھی جواب نہیں دیں گے. پھر اللہ تعالیٰ شانہ خود فرمائیں گے للہ الواحد القہار، آج سب پر غالب صرف ایک اللہ کی حکومت ہے. یہاں تو دکھائی دے فلاں پارٹی کی، وہاں اس کی حکومت، وہاں اس کی، یہاں تو پردے پڑے، وہاں یہ پردے ہی ہٹ جائیں گے، وہ سب ننگے کھڑے ہوں گے وہ مالک الملک اللہ رب العزت کے سامنے. لیوم الفصل، تو فیصلے کے دن کے لیے. وما ادراک ما یوم الفصل، پھر سوال فرمایا اور یہ آپ کیا جانو یہ فیصلے کا دن کون سا ہے، کیا ہے. ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہے، بربادی ہے اس دن ان لوگوں کے لیے جو جھٹلاتے ہیں، آپ کی رسالت کو جھٹلاتے ہیں، توحید کو، جزا سزا کو، حشر کو جو جھٹلاتے ہیں ان کے لیے تباہی ہے. یہاں تو وہ خوشحال دکھائی دیتے ہیں، ان کے پاس حکومت کرتے ہوں اور وہ کہتے ہیں ہم خوشحال ہیں، اور وہ بدحال ہیں جو اللہ کو ماننے والے ہیں، لیکن وہاں وہ ان کے لیے تباہی ہوگی. الم نہلک الاولین، اللہ فرماتا ہے کیا ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کیا، قوم عاد کو ہلاک کر دیا، سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم کو تباہ و برباد کیا، غرقاب کر دیا، فرعون کو غرقاب کر دیا ہم نے، قوم سمود کو، سیدنا صالح علیہ السلام کی قوم سمود کو برباد کر دیا. تو ہم نے پہلوں کو برباد نہیں کیا، انہوں نے حشر نشر کا انکار کیا تھا، رسالت کا، توحید کا انکار کیا تھا. ثم نتبعہم الآخرین، پھر بعد میں آنے والوں کو ہم انہی سے ملا دیں گے، ان کی بھی سزا وہی ہے. یعنی جو کفار قریش ہیں، یہ جتنے بھی کافر ہیں بعد میں آنے والے قیامت تک، وہ بھی اگر ان کا رویہ بھی وہی رہے گا جو ان کا تھا، جن پہ اللہ کی عذاب آیا تھا، تو ان کا بھی وہی ہوگا، ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوگا. کذالک نفعل بالمجرمین، اور ہم مجرمین کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کرتے ہیں. تو یہ سورہ مرسلات نازل ہوئی تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب منا کے غار میں تھے ہم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے تھے، اور میں پورے ہماتن گوش ہو کر ہم سن رہے تھے اور میں یاد کرتا جا رہا تھا. تو اتنے میں ایک سانپ نکلا، آپ نے فرمایا کہ اسے قتل کرو. جیسے ہم گئے تو تیزی سے وہ بھاگ گیا، تو آپ نے فرمایا کہ تم اس کے شر سے محفوظ ہو گئے اور وہ تمہارے شر سے. اللہ فرماتا کذالک نفعل بالمجرمین، تو مجرمین کے ساتھ ہم ایسا ہی کرتے ہیں. ویل یومئذ للمکذبین، پھر فرمایا، یعنی 10 بار یہ فرمایا کہ تباہی ہے، بربادی ہے، خرابی ہے اس دن ان لوگوں کے لیے جو جھٹلاتے ہیں توحید کو، رسالت کو، آخرت کو. یہ اصول ثلاثہ ہیں، ان پر ایمان لانا فرض ہے ہر انسان کے لیے، اور جو ان کو جھٹلاتا ہے اس کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے. اور تباہی اگر یہاں نہیں دکھائی دیتی تو موت بہت جلد آنے والی ہے، پھر وہ دکھائی دے گی. اور جس کی موت آ گئی اس کی قیامت ہی آ گئی. من مات فقد قامت قیامتہ، اس کی تو قیامت آ گئی. ویل یومئذ الم نخلقکم من ماء مہین، پھر اللہ نے اپنے احسان کو، اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا. کیا ہم نے تمہیں ایک بے قدرے پانی سے نہیں پیدا کیا، یعنی کم ترین حقیر پانی سے پیدا کیا. یعنی مرد کا، عورت کا، ماں اور باپ کا پانی مل کے اس سے انسان پیدا ہوتا ہے. من ماء مہین فجعلناہ فی قرار مکین، اور پھر ہم نے اس کو ایک محفوظ جگہ میں رکھا، یعنی ماں کے رحم میں، ماں کے رحم میں اسے رکھا، اس کی پرورش کی. 6 مہینے یا 9 مہینے میں وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم نے اس کی حفاظت کی. اس وقت اس کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں، ہم اس کی حفاظت کرتے تھے. الی قدر معلوم، ایک متعین مقدار تک ہم نے اس کی حفاظت کی. اور فقدرنا، ہم نے اسے بنایا اندازے سے، یعنی خوبصورت شکل، ناک کتنا، اس میں بیچ میں کان کیسے بنانے ہیں، ہاتھ پیر، اعضاء کا تناسب ہم نے بنایا اس کا. کسان جو ہے وہ تو بیج پھینک کر آتا ہے، ہم اسے اگاتے ہیں، تو ہم بناتے ہیں اسے. فنعم القادرون، اور کتنا اچھا ہم بنانے والے ہیں، کتنا اچھا اندازہ لگانے والے ہیں اس کے یعنی اندازہ انسان کا سب سے خوبصورت ترین انسان ہی ہے.
ویل یومئذ للمکذبین، اللہ فرماتا ہے پھر کہ تباہی اور بربادی ہے اس دن ان لوگوں کے لیے جو جھٹلاتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ الم نجعل الارض کفاتا، پھر فرمایا کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والا نہیں بنایا، کہ زمین جو ہے سب کو سمیٹتی ہے، احیاء و امواتا، زندوں کو اور مردوں کو، زندے اس کی پیٹھ پہ چلتے ہیں اور مردے اس کے پیٹ میں سما جاتے ہیں، سب کو وہ سمیٹتی ہے۔ احیاء و امواتا، اللہ منہا خلقناکم، جب دفن کرتے ہیں تو مٹی ڈالتے ہیں، منہا خلقناکم، ہم نے اسی سے تمہیں پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور اسی میں تمہیں ہم دوبارہ، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم منہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی سے ہم تمہیں نکالیں گے دوبارہ۔ تو یہ اپنے پیٹ میں سب کو سمائے ہوئے اور اسی کی پشت پر زندے چلتے ہیں، تو یہ سمیٹنے والی، ایسا نہیں ہے جیسا لوگ کہتے ہیں کہ بھائی سب کسی نہ کسی شکل میں آ رہے ہیں، کوئی چیوٹی کی شکل میں، کوئی اس کی شکل میں آ رہا ہے، اگر سب آتے ہی تو یہاں تو تل رکھنے کے لیے جگہ نہیں رہتی، سب آ ہی رہے ہیں، تو سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر اگر سب لوگ آ ہی رہے ہیں کسی نہ کسی شکل میں، تو پھر تل رکھنے کے لیے جگہ بھی نہیں بچتی اب تک، ایسا نہیں ہے، تناسخ نہیں ہے کہ آوا گمن چل رہا ہے کہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کسی یونی میں بدل جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ احیاء امواتا وجعلنا فیہا رواسی شامخات واسقیناکم ماء فراتا۔ فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وله الکبریاء فی السماوات والارض والعزیز الحکیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ محض فضل سے، محض اپنے رحمت سے، بغیر استحقاق ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما۔ یا اللہ ہر کفر کو، ہر شرک کو اسلام اور ایمان میں تبدیل فرما۔ یا اللہ ہر معصیت اور گناہ کو اطاعت میں تبدیل فرما۔ یا اللہ جو پریشان حال ہیں پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا کو نصیب فرما۔ یا اللہ جو وفات پا چکے ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار میسر فرما۔ یا اللہ اپنی سچی محبت، سچی معرفت پیدا فرما۔ اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی سچی محبت، سچی اطاعت پیدا فرما۔ یا اللہ ہمارے افراد کی، ہمارے اداروں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر، ایمان پر، قرآن و سنت پر زندہ رکھ، جمع ایمان عطا فرما۔ یا اللہ ہماری اس مسجد کو قبول فرما۔ یا اللہ سنت سنانے قبول فرما، ہماری دعاؤں قبول فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔